خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ مرنے کے بعد انسان کس جگہ اور کہاں جائے گا یہ بات کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی اس کی کوئی گارنٹی ہے، مگر مرنے کے بعد ایک جگہ ایسی ہے جہاں انسان جا سکتا ہے، اس بات کی گارنٹی ہمیں کلام مقدس دیتا ہے۔ اسی زمین پر ہزاروں سال پہلے ایک ایسا واقعہ رونما اور پیش آیا ہے کہ جس نے دنیا بھر کے تمام عالموں کو، ایسٹرولوجیکل ہو، تھیولوجیکل ہو، ہسٹوریکل ہو، یا کسی طرح کے کوئی بھی علم رکھنے والے ہوں، ان کی سوچوں کو اور ان کے تجربے کو پکڑ کے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اس واقعے نے۔ ایک شخص جو کہ مجرم ہے، اپنے جرائم کے سبب سے آدمی کی عدالت میں اپنے ملک کے قانون کے اعتبار سے اور اپنے مذہب کی شریعت کے اعتبار سے قصوراور ٹھہرایا گیا، اسے کال کوٹری کی سزا دی گئی اور سزائے موت کا حکم بھی اس کے لیے جاری کر دیا گیا، اور اس شخص نے اپنی سزا بھی کاٹی کال کوٹری میں اور سزائے موت کے تخت پر بھی پہنچایا گیا۔ دوران سزائے موت کے دم نکلنے سے چند لمحہ پہلے ایک ایسا حادثہ اور ایک ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ جو انسانی سوچ اور اس کی عقل کو دنگ کر کے رکھ دیتا ہے کہ سانس اکھڑنے اور دم نکلنے سے چند لمحے پہلے اس مجرم کے لیے، اس خطا کار کے لیے، گناہ گار کے لیے، قصوراور کے لیے ایک حکم جاری کر دیا جاتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور وہ شخص کو فردوس کا اجازت نامہ مل جاتا ہے، فردوس کی اس کو ٹکٹ مل جاتی ہے، فردوس میں اس کو جگہ مل جاتی ہے، فردوس میں اس کو داخلے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اس واقعے نے عرش کو بھی ہلا دیا ہے اور فرش کو بھی پکڑ کے ہلا دیا ہے۔ وجہ یہ کہ کلام مقدس کے اعتبار سے اگر اس کی رویا میں ہم دیکھیں تو سینکڑوں بار ایسے اصول، ایسے قوانین، ایسے احکامات کا ذکر ہے کہ جن کو فالو کرنے سے، جن پر عمل کرنے سے ہی خداوند کی بادشاہی کا کوئی حصے دار بن سکتا ہے۔ مگر اس شخص نے جو کہ ڈاکو ہے، کوئی ایسا عمل نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا کلام مقدس کے اعتبار سے کہ جس کی وجہ سے یہ فردوس کا، خداوند کی بادشاہت کا حقدار ہو، اور اسے یہ حق دینے والا اور یہ فیصلہ سنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود مسیح یسوع ہی ہے۔ اور یہ سب کس لیے؟ صرف دو الفاظوں کے عوض، اور وہ دو الفاظ کیا ہیں کہ اے مسیح یسوع جب تو اپنی بادشاہت پر جائے تو مجھے یاد رکھنا، اور پلٹ کر مسیح یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ کیا دنیا بھر کے جو مقدسین، ایماندار اور راست باز لوگ ہیں جو اپنی پوری زندگی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ گزارتے ہیں اور کسی وجہ سے وہ فردوس میں داخل نہیں ہو پاتے، خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں بن پاتے، تو کیا یہ ان سے کوئی زیادتی ہے؟ یا کلام مقدس میں جو سوالات ہیں، جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، جو شرائط جو ہمیں دی گئی ہیں، کیا یہ ان کے اوپر کوئی سوالیہ نشان ہے؟ یا مسیح یسوع نے ہم سب کو ایک ایسا راستہ دکھایا، ایک ایسا آئیڈیا ہمیں دیا ہے کہ کوئی انسان اپنے دم نکلنے یا اس کے دم توڑنے کے دوران یا اس وقت وہ یہ جملہ اپنے منہ سے نکال دے، اس عمل سے گزر جائے تو وہ فردوس میں جا سکتا ہے۔ تو انسان کی زندگی اور اس کی راست بازی اور پوری اس کی ایمانداری، اس کے روزے، اس کی دعائیں، سب مناجات اور ساری اس کی خدمت، ان سب کا کیا؟ تو اس واقعے کو آج ہم دیکھیں گے، اس واقعے پر دھیان ڈالیں گے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک ڈاکو جس نے نہ کبھی کلام پڑھا ہوگا، جس نے نہ کبھی روزے رکھے ہوں گے، اور جس نے اپنی زندگی راست بازی کے ساتھ نہیں گزاری، جس نے کلام کے کسی بات کو فالو نہیں کیا، اور جس نے خدمت نہیں کی، جس نے کبھی پرستش نہیں کی، جس نے مسیح کے ساتھ کوئی وقت نہیں گزارا، مسیح کو اس نے معجزات کرتے نہیں دیکھا، مسیح کے بارے میں وہ واقف نہیں ہے، اور ایسی کیا اس کے دو الفاظوں میں ایسی خاصیت ہے یا ایسی وجہ مسیح یسوع کو نظر آئی کہ جس سے مسیح یسوع اتنا انسپائر ہوا کہ اسے فردوس میں داخلے کا اس کے لیے حکم جاری کر دیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے اور اس کی یہ واقعہ کس طرح اس عمل میں تبدیل ہوا ہے۔
متی، مارکس اور لوکا اور یوحنا اور بھی بہت سے حوالے ہیں، لیکن آج میرے پاس لوکا ہے اور اس کی معرفت ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع مصلوب کیا جا رہا ہے بدکاروں کے درمیان، اور اس کے سیدھے اور الٹے ہاتھ پر دو ڈاکو ہیں، اور ایک ڈاکو جو کہ الٹے ہاتھ پر لٹکا ہے وہ مسیح یسوع سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو خود بھی بچا اور اپنے تائیں ہمیں بھی بچا۔ اور دوسرا ڈاکو جو اس کے رائٹ ہینڈ پر لٹک رہا ہے وہ اپنے دوسرے ڈاکو کو مخاطب ہو کر کے یہ کہتا ہے، اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہیں۔ وہ سیدھے ہاتھ والا ڈاکو الٹے ہاتھ والے ڈاکو سے یہ بات کر رہا ہے کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ یہ جھڑک کر اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم خدا سے اگر ڈرتے، نہ گناہ کرتے، نہ بدی کرتے، نہ جرم کرتے، اور آج یہاں سزا کاٹ رہے ہوتے، سزا موت کی، یا مصلوب ہو رہے ہوتے۔ اور پھر وہ آگے سے اس کو کہتا ہے، ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ یہ ڈاکو دوسرے ڈاکو کو ڈانٹ کر کے خدا کے خوف اور اس کے ڈر کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ ایک ایسی سچویشن میں، ایک ایسی صورتحال میں، ایک ایسے وقت میں خدا کے ڈر اور اس کے خوف کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کے گرفتار ہونے سے مصلوب ہونے تک یسوع مسیح کے کسی جگہ نہ تو خدا کا کوئی خوف ہمیں دکھتا ہے، نہ خدا کا ہمیں کوئی ڈر دکھتا ہے۔ کیونکہ خدا کا خوف اور اگر ڈر ہوتا تو مسیح یسوع کو یروشلم کی گلیوں میں گھسیٹا نہ جاتا، اس کے منہ پر تھوکا نہ جاتا، اس کے کپڑے نہ اتارے جاتے، اس کو کوڑے نہ مارے جاتے، ماंس اس کے گوشت سے جدا نہ کیا جاتا، اس کے منہ پہ تھوکا نہ جاتا، اسے اس طرح بے عزت نہ کیا جاتا، بدکاروں میں اس کو مصلوب نہ کیا جاتا، اگر خدا کا ڈر اور خوف وہاں کہیں کسی میں پایا جاتا تو ایسے میں خدا کے ڈر کا یہاں پر ایک ڈاکو کا ذکر کرنا بہت بڑی بات ہے، اور وہ بھی خدا کے خوف کا اس نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ یہ ڈاکو کی پہلی بات ہے جو مسیح یسوع کو، جس نے بہت زیادہ انسپائر کیا اور بہت زیادہ مسیح یسوع کو متاثر اس بات نے کیا، عین کلام کے مطابق۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سردار اور لوگ آپس میں ٹھٹھے اڑا رہے ہیں کہ اگر تو واقعی ہی خدا کا فرزند اور اس کا برگیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ، نیچے اتر۔ اور کچھ لوگ یہ ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، یہ تانے مار رہے ہیں کہ اس نے تو بڑے بڑے کام کیے ہیں، اس نے اوروں کو بچایا ہے، یہ خود کو بھی بچائے گا۔ اور جس درمیان مسیح یسوع اپنے باپ کو، خدا کو پکارتا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ گفتگو جب نیچے لوگ سنتے ہیں، سپاہی اور سردار کہان اور لوگ، تو اس گفتگو پر بھی اس کے ٹھٹھے اڑاتے ہیں کہ اب شاید یہ ایلیا کو پکار رہا ہے کہ ایلیا آ کے اس کی مدد کرے گا، یا اس کو ایلیا آ کے اب چھڑائے گا۔ تو اس طرح کے بہت سے تانے لوگوں نے مسیح یسوع کو کہے، جو کہ مسیح یسوع کے پر چیلنج کی صورت میں اور مسیح یسوع کو آزمانے کی صورت میں یہ تانے، یہ جملے کسے گئے کہ مسیح یسوع کسی طرح اپنی قدرت دکھائے، اپنا جلال دکھائے، اپنا معجزہ دکھائے اور ثابت کرے کہ یہ مسیح ہے۔ لیکن سیدھے ہاتھ پہ جو ڈاکو لٹک رہا ہے وہ ساری صورتحال کو دیکھ رہا ہے، اور اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے باوجود اب یہ ڈاکو اور کیا سوچ سکتا ہے بھلا؟ کیونکہ نہ وہ مسیح یسوع کے ساتھ کبھی رہا ہے، نہ مسیح یسوع کو اس نے معجزے کرتے دیکھا ہے، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسیح ہے؟ اور اگر وہ مان بھی لے کہ یہ مسیح ہے تو لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ مسیح ہے تو اپنے آپ کو بچا، پر وہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ مسیح یسوع نے کوئی قدرت اور وہاں پہ معجزہ نہیں دکھایا مصلوبیت کے درمیان، تو اب اس کو کنفرم ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، کوئی جلال نہیں رکھتا، کوئی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ یہ خدا تعالیٰ کا فرزند ہے۔ اس کے پاس کوئی طاقت، کوئی قدرت، کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو اپنے آپ کو بچاتا، کم سے کم اپنے آپ کو مرنے سے تو بچا سکتا ہے۔ لیکن مسیح یسوع نے وہاں پر کوئی عمل نہیں دیا، بجائے اس کے کہ جو سنا اور دیکھا ہے اس پر وہ عمل کرتا ڈاکو، اس کا الٹا اس نے عمل کر لیا۔ اس نے جو سنا اور جو دیکھا ہے اس کو جھٹلا دیا، اور اپنے اس ایمان کو اپنے اندر سے نکال کر کے مسیح یسوع پر اس نے ظاہر کر دیا کہ جس نے انسانی سوچوں کو، انسانی ذہنوں کو دنک کر کے رکھ دیا ہے، ہلا دیا ہے پکڑ کر کے، کہ ایسی بات اس نے اپنے منہ سے نکالی ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔
ایسے موقع پر، ایسی جگہ پر، ایسی سچویشن میں ایک ایسی بات، ایک ایسے جملے اپنے منہ سے کہنے، ایک ایسا ایمان جو کہ جس نے چٹانوں کو بھی اپنے سامنے پھیکا کر دیا ہے، اور اس نے کہا کہ اے مسیح یسوع جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے یاد رکھنا، اور پلٹ کر مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ایک ڈاکو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ مسیح نہیں ہے، اور مسیح کوئی عمل بھی نہیں کر رہا، ثابت بھی نہیں کر رہا کہ میں مسیح ہوں، لیکن ڈاکو کا ایمان آپ چیک کریں۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا یہاں پر کہ ہم تو ڈاکو سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مجھ سمیت ہم ڈاکو سے کہیں زیادہ کمتر اور کم عقل ہیں، اور کم ذہن ہیں، اور کمزور ہیں، اور نکمے ہیں، کہ بچپن سے لے کے جوانی تک اور اب آدھی عمر سے زائد ہم آگے ہیں، اور ہم کلام سنتے ہیں، مسیح یسوع کا ذکر سنتے ہیں، اور متی رسول کی معرفت تو آپ کہیں بھی چرچ میں دنیا کے کونے میں چلے جائیں، آپ کو 99.5% لوگ متی کا حوالہ ہی نکال کر سناتے ہیں، متی ہی کی کتاب آپ کو سنائیں گے، سارے خادم متی پر ہی اپنا کلام دیتے ہیں زیادہ تر، آپ آزما کر دیکھ لیں، مسیح کا ہی ذکر کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم اس پر یقین نہیں لاتے یا اس پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ ہی ہمیں اس بات کے اوپر پوری طرح سے یقین ہے کہ خدا ہے یا اس کی قدرت ہے، کیونکہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ خدا اس کی قدرت ہے تو ہم کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ ہمیں لگتا ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس بات کو بھول جاتا ہے کہ خدا کوئی ہے یا کوئی مسیح ہے، تو ایمان اس کا جو ہے چٹان سے زیادہ مضبوط ہے، اور ایک ایسی جگہ پر وہ ایمان کی بات کر رہا ہے جہاں پر اس کو کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں ایمان جیسی کوئی بات ہو ہی نہیں رہی ہے، اس نے کوئی چیز ہی ایسی نہ دیکھی نہ سنی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مان رہا ہے۔ اس کی ملاقات راستے میں ہوئی ہے جب وہ تینوں اپنی صلیب اٹھا کر کے اپنے مصلوبیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی اس کے درمیان کوئی مسیح یسوع سے ڈاکو کی ملاقات ہوئی کہ وہ اس کا انٹرویو کر کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ تو مسیح ہے، یہ تو لگتا ہے بھی یہ تو مسیح ہے، نہیں، بلکہ وہ تو تانے سن رہا ہے جب سے اس کے ساتھ سفر میں ہے، مصلوبیت تک جا رہا ہے، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسیح نہیں ہے، اور اگر ہے تو کچھ کر کے دکھائے، اور اس صورت میں اس کا ایمان آپ دیکھیں کہ وہ اپنے ایمان کے سبب سے اپنے انعام میں اس نے کیا پایا؟ فردوس، خدا کی بادشاہت۔ میری اپنی چھوٹی سی عقل اور سمجھ کے اعتبار سے جو مجھے یہاں پر جو سیکھنے کے لیے جو مجھے ملتا ہے، وہ میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکو کی پہلی خاصیت اس کا ایمان ہے، جو کہ چٹان سے زیادہ مضبوط اور بڑا ہے، کیونکہ اس نے اس بات پر بھی اعتبار کیا کہ یہ مسیح ہے، اس بات پر بھی اس نے بھروسہ کیا کہ یہ بادشاہت میں جائے گا، اور دوسری بات، اس ڈاکو نے اپنے مرنے کی بات کا ذکر کیا ہے، اپنی آخرت کی فکر کی ہے، اس نے اپنی آخرت کے بارے میں اس نے بات کہی ہے، بادشاہت کے بارے میں، اور تیسری بات، خدا کے خوف، اس کے ڈر کا یہاں پر اس نے ذکر کیا ہے، اور مسیح یسوع کو اس نے بے گناہ کہا ہے، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ بے گناہ ہے۔ اور اگر مسیح یسوع کی خدمات یا اس کی زندگی یا اس کی خدمت کو یا اس کی منادی پر ہم دھیان دیں تو دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ہر انسان کو جو چنگا کیا یا جس کو ٹھیک کیا یا جہاں پر اس نے اپنا معجزہ دکھایا، قدرت دکھائی، وہ لوگوں کے ایمان کے سبب سے ہی معجزہ اور شفا ان کو دی ہے۔ مسیح یسوع اگر کہیں سے گزر رہا ہے اور کوئی وہاں پر لنگڑا یا گنگا ہے یا مردہ ہے یا کوڑی ہے یا اندھا ہے تو مسیح یسوع وہاں سے گزر ہی رہا ہے، اور جب مسیح یسوع کو کوئی پکارتا ہے تو مسیح یسوع اس کے پکارنے پر اور اس کے ایمان کے عوض اس کو شفا دیتا ہے۔ تو کل ملا کر اس ساری گفتگو، اس ساری حادثہ، اس سارے منظر کا جو سینٹر پوائنٹ ہے، اس کا جو لب لباب ہے، وہ ہے ایمان، اور صرف ایمان نہیں بلکہ ایک ایسا ایمان جو نہ دیکھا گیا ہے، نہ سنا گیا ہے، نہ کبھی سمجھا گیا ہے، ایک ایسی جگہ پر، ایک ایسی حالات میں ایمان کا ذکر اس نے کیا ہے کہ جہاں پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ہمیں ضرورت ہے
کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اتنا زیادہ، یا ہمارے ایمان کا جو رتبہ ہے، یا ہمارے ایمان کے جو اعداد شمار ہیں، یا ہمارے ایمان کی جو مضبوطی ہے وہ اتنی زیادہ کامل ہو جائے، اتنا زیادہ ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے کہ ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں، اور ہمیں فکر ہونی چاہیے آخرت کی، اور ایمان ہمارا اس ڈاکو کی مانند ہونا چاہیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔